ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ جو واقعتاً اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس کے کسی عیب کا تذکرہ کریں، جس کو عام اصطلاح میں غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے اندر پائی جانے والی برائی یا کمی کا تذکرہ کر دیا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ میں تو پسند نہیں کرتا کہ میری کمیوں کا میرے پیٹھ پیچھے تذکرہ کیا جائے، تو آپ میں سے بھی کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ آپ کی کمیوں کا تذکرہ ہو، تو کمیوں کا تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، اگر وہ کمی اس کے اندر پائی جاتی ہو، وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، تو پھر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبھی تو وہ غیبت ہے اگر اس میں وہ عیب پایا جا رہا ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہ ہو، وہ کمی نہ ہو اور تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، یہ تو بہتان ہے، یہ تو غیبت سے اوپر والے درجے کی بات ہو گئی، بہتان باندھ دیا۔ اس کے اوپر تو اگر شرعی عدالت ہو تو اس کے اوپر تو حد قذف لگ جائے گی، بہتان باندھا ایک مسلمان کے اوپر۔ تو غیبت تو یہی ہے کہ کسی اس کے ایسے عیب کا تذکرہ کیا جائے کہ جس تذکرے کو وہ ناپسند کرے، اگر اس کے سامنے وہ بات آئے تو یہی غیبت کہلاتی ہے۔ اور غیبت کی سزا خود قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اور ایسی سزا، ایسی ہولناک سزا کسی گناہ کی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی جو اس عمل کی بیان فرمائے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا وَكَرِهْتُمُوهُ؟ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ گویا کہ کسی کے عیوب کا تذکرہ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان بھائی کے مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ کس قدر عمل قبیح ہے، تو اس سے اس گناہ کی قباحت اور شناعت کا بھی ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور حضرت ربعی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں جا کر بیٹھا تو کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چلتی چلتی کسی کی غیبت کی طرف چل پڑی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجلس کو چھوڑ دیا، میں وہاں سے اٹھ گیا۔ تو پھر کچھ وقت کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اب تو ان لوگوں نے اس تذکرے کو چھوڑ دیا ہوگا، تو میں دوبارہ ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی دیر تو باتیں صحیح رخ پر رہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اب کی بار میں نہیں اٹھا، بس بیٹھا رہا، وہ باتیں سنتا رہا، اور ایک دو جملے میں نے بھی اپنی طرف سے ان کے ساتھ لگا دیے، تو گویا کہ میں نے بھی غیبت کر لی۔ کہتے ہیں کہ میں سویا، رات کو میں نے خواب دیکھا، ایک کالے رنگ کا آدمی ہے جس نے ایک تشت اٹھایا ہوا ہے اور اس کے اندر گوشت ہے۔ تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ میں نے تمہیں کھلانا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی مجھے کیوں کھلاتا ہے، میں مسلمان ہوں، ہمارے نزدیک تو خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں کھانا پڑے گا۔ تو اس نے مجھے پکڑ کے زبردستی وہ گوشت میرے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیا، میں نا کر رہا ہوں اور وہ زبردستی سے مجھے کھلائے جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی کراہت اور قباحت کی وجہ سے میں نے طے کرنا شروع کر دیا، اور اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس کا گندا ذائقہ میں اپنے منہ میں محسوس کر رہا تھا، اور تقریباً 30 دن تک وہ ذائقہ میں اپنے منہ میں محسوس کرتا رہا۔ یہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ وہ حصی شکل میں ان چیزوں کی سزاؤں کو دکھا دیتے ہیں جو سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ تو ہمیں نہیں یہ چیزیں محسوس ہوتی، اس لیے کہ ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہمارے منہ کا ٹیسٹ ہی خراب ہو چکا ہے، ہم گناہوں کے اندر اس قدر دل سیاہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں گناہ کر کے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔
احساس کا ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا گناہ کر لینا وہ ایسے ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ نیچے دب گیا، جب تک کہ رو دھو کر توبہ کروا کر اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کروا لے اس کو چین نہیں آتا۔ اور منافق کی حالت یہ ہے کہ گناہ کیا بس ایسی جیسے کہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دیا، اس کو کوئی مکھی اڑانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے اس کو گناہ کر کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو گناہ کر کے دل میں احساس کا پیدا نہ ہونا، شرمندگی کا پیدا نہ ہونا، یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے۔ گناہ کر کے آدمی کے اندر بے چینی کا پیدا ہو جانا یہ اس کی ایمان کی علامت۔ تو یہ انہوں نے یہ کیفیت دیکھی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتیں انہوں نے روزہ رکھ کر وہ غیبت شروع کر دی، ایسے بیٹھ کر آپس میں گفتگو شروع کر دی، تو گفتگو چلتے چلتے غیبت میں داخل ہو گئی۔ تو ان کی روزے کی حالت میں ایسی کیفیت ہو گئی کہ بھوک پیاس کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ نڈھال ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا ان کو کہو کہ اس میں قے کریں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کھایا، تو فرمایا نہیں قے کرو۔ جب انہوں نے کی تو تازہ گوشت اور خون ان کے منہ سے نکلا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انہوں نے غیبت کی تھی، اس گناہ کا اثر یہ تھا کہ روزہ پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ ہیں حصی اس کی شکلیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس لیے ہمیں اس گناہ کی قباحت اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے تانبے کے ناخن، اور ان ناخنوں سے وہ لوگ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی کمیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی عزتوں کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، یعنی ان کی کمیاں بیان کر کے ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی سزا ہے قیامت کے دن کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر پڑے رہیں گے اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچتے رہیں گے ان اپنے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ۔ کتنی بڑی سزا ان کو مل رہی۔ تو یہ ساری غیبت کی سزائیں ہیں جو رکھی گئی ہیں انسانوں کے لیے۔ دنیا کے اندر اس کی کیا سزا ہے، اس کی کیا نقصانات ہیں؟ دنیا کے اندر اس کا نقصان یہ ہے کہ دل محبتوں سے خالی ہو جائیں گے۔